پیارے مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو واقعہ ہم سننے جا رہے ہیں یہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق ہے۔ آپ نے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں سنا ہوگا کہ ان کے زمانے میں اللہ پاک کا عذاب ایک بہت بڑے سیلاب کی شکل میں آیا تھا، اور انہیں یہ حکم کیا گیا تھا کہ ایک بہت بڑی کشتی بنائیں اور اس میں ہر جاندار کا ایک جوڑا رکھیں۔ ایک طرح سے یہ ایک سروائیول اسٹریٹجی تھی، کیونکہ اس وقت دنیا میں جتنی مخلوقات تھی تمام ختم ہو گئی تھی، سوائے ان مخلوقات کے جو کہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی کشتی پر موجود تھیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ جب وہ کشتی روانہ ہو گئی تو اس کشتی میں دیکھا گیا کہ ایک بزرگ تھا جسے لوگ جانتے نہیں تھے۔ اب کیونکہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر ایک چیز کا جوڑا کشتی میں بٹھایا تھا، لیکن وہ شخص اکیلا تھا، تو یہ شک کا باعث تھا اور لوگ اسے جانتے بھی نہیں تھے۔ اب لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس بزرگ کو پکڑ لیا اور پکڑ کر حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس لے آئے کہ حضرت یہ کون ہے، ہم اسے نہیں جانتے۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے اس شخص سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ میں شیطان ہوں۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ چالاک تو اتنا بدماش نکلا کہ تو اس کشتی میں بھی آ گیا۔ جس پر شیطان نے کہا کہ جی حضرت، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف فرما دیں۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ نہیں، تجھے ایسے نہیں چھوڑیں گے، تو ہمیں اپنا وہ گر بتا جس کی وجہ سے تو انسانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ شیطان نے کہا، ایک وعدے پر بتاؤں گا کہ آپ مجھے رہا کر دیں گے۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے وعدہ کر لیا کہ اگر تو وہ گر بتا دے گا تو ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ پھر شیطان نے بتایا کہ وہ 2 اعمال ہیں جن کی وجہ سے میں سب سے زیادہ انسانوں کو نقصان پہنچاتا ہوں۔ وہ کون سے 2 اعمال تھے؟ نمبر 1 حسد اور نمبر 2 حرص۔ اب میں پہلے آپ لوگوں کو یہ سمجھاؤں کہ حسد اور حرص ہوتا کیا ہے اور ان میں کیا فرق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں اپنی اگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ اگر میں کسی سے حسد رکھتا ہوں تو وہ کس طرح کی کنڈیشن ہوتی ہے۔ اگر میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے اور وہ چیز میرے کسی رشتہ دار کے پاس، میرے کسی بھائی کے پاس، میرے کسی ہمسائے کے پاس موجود ہے، تو اگر میں یہ چاہوں گا کہ یہ چیز اس سے چھن جائے، اس سے کھینچ لی جائے اور مجھے مل جائے، تو یہ آئیڈیا، یہ جو عمل ہے، اسے حسد کہا جاتا ہے۔ حسد اسلام میں ممنوع ہے، یہ جائز نہیں ہے، اس سے منع فرمایا گیا ہے، اور میرے خیال میں حسد کا سب سے زیادہ نقصان اسی شخص کو ہوتا ہے جو کہ حسد کر رہا ہوتا ہے۔ اگر میں کسی سے حسد رکھوں گا تو ایسے ہوگا کہ جتنی ترقی وہ شخص کرتا جائے گا میں اتنا ہی سٹریس میں، پریشانی میں ڈوبتا چلا جاؤں گا۔ کیوں؟ اس نے یہ کیسے کر لیا، اسے یہ چیز کیسے حاصل ہو گئی؟ تو اسی لیے حسد کرنا سخت منع ہے۔ نمبر 2 پہ آتا ہے حرص۔ حرص بھی ایک بہت بڑی چیز ہے جسے ہم عام زبان میں لالچ کہتے ہیں۔ آج تک جتنا بھی نقصان مسلمانوں نے اٹھایا ہے، اس میں ایک بہت بڑی وجہ حرص بھی ہے۔ اب وہ کیسے؟ ہم لوگ آج کے زمانے میں دیکھیں، اتنی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے جتنی اس کی چاہت ہوتی ہے۔ اگر کسی کے پاس چھوٹی گاڑی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس سے بڑی گاڑی ہو، اس سے بڑی گاڑی ہے وہ کہتا ہے اس سے بڑی گاڑی ہو، یعنی کہ مزید اس چیز میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ انسان کی کہیں پر بریک ہی نہیں لگ رہی، انسان کہیں پر رک ہی نہیں رہا، اس کا کوئی لیمیٹڈ پوائنٹ ہے ہی نہیں۔ اب آگے اس واقعے کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ شیطان نے کہا، کیونکہ حسد ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے میں خود برباد ہو گیا تھا، اور حرص ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو زمین پر بھیجا گیا تھا۔ اسی وجہ سے میں ان دونوں اعمال کو استعمال کر کے انسانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ سوال ہمارے لیے ایک بہت ہی بڑے فائدے کا سبب بن گیا کہ آج ہمیں پتہ چل گیا کہ شیطان جو سب سے زیادہ نقصان انسانوں کو دیتا ہے، مسلمانوں کو دیتا ہے، تو وہ ان 2 اعمال کے ذریعے دیتا ہے۔ اگر ہمارے اندر سے کوئی غلط آواز آ رہی ہے کہ بھئی یہ غلط چیز میں نے کرنی ہے، غلط کام کرنے کو دل کر رہا ہے، تو یہ نہ سوچیں کہ یہ ہم خود ہیں، یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ نفس کی گمراہی ہو سکتی ہے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، ہمیں اپنے اللہ پاک سے اس چیز کو ڈسکس کرنا چاہیے، اپنے اللہ پاک سے دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ پاک میں ایسا نہیں بننا چاہتا، یا اللہ پاک مجھے ہدایت عطا فرما دیجیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور ہمیں ہدایت عطا فرما دیں۔ آمین ثم آمین۔